یہ 8 اگست 1963 کی رات تھی۔ وقت آدھی رات سے کچھ اوپر گزر چکا تھا۔ انگلینڈ کے دیہی علاقے بکنگھم شائر میں ریل کی پٹڑیاں معمول کے مطابق خاموش تھیں۔ فضا میں ایک غیر معمولی سکون تھا، وہی سکون جو اکثر کسی بڑے واقعے سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ لندن سے گلاسگو جانے والی میل ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس ٹرین میں عام خطوط کے ساتھ ساتھ بینکوں کی لاکھوں پاؤنڈز پر مشتمل نقد رقم موجود تھی۔ ٹرین کا عملہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھا، مسافر گہری نیند سو رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ اسی اندھیرے میں ریل کی پٹڑیوں کے قریب چند افراد خاموشی سے اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ عام جرائم پیشہ افراد نہیں تھے، یہ ایک منظم گروہ تھا جس نے مہینوں اس ایک رات کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہوں نے ریلوے سگنل سسٹم کا مطالعہ کیا، راستوں کا انتخاب کیا، وقت اور خطرات کا مکمل حساب لگایا۔ منصوبہ سادہ تھا مگر بے حد جرأت مندانہ۔ جوں ہی ٹرین مخصوص مقام پر پہنچی، ریل کا سگنل اچانک سرخ ہو گیا۔ ڈرائیور نے رفتار کم کی اور ٹرین رک گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چند سیکنڈز میں ڈاکو حرکت میں آ گئے۔ وہ تیزی سے مگر خاموشی کے ساتھ اس ڈبے کی طرف بڑھے جہاں نقد رقم رکھی گئی تھی۔ کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوئی، کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ چند ہی منٹوں میں رقم تھیلوں میں بھر لی گئی۔ کل رقم تقریباً 2.6 ملین پاؤنڈز، جو آج کے حساب سے کروڑوں میں بنتی ہے۔ زیادہ تر مسافروں کو بعد میں جا کر احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ ڈاکو اندھیرے میں اسی طرح غائب ہو گئے جیسے وہ آئے تھے۔ وہ ایک قریبی فارم ہاؤس پہنچے جو پہلے ہی عارضی ٹھکانہ بنایا جا چکا تھا۔ یہیں رقم تقسیم کرنے اور چھپنے کا منصوبہ تھا، مگر یہی جگہ بعد میں ان کے لیے سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ اگلی صبح پورا برطانیہ حیران رہ گیا۔ اخبارات کی سرخیاں صرف اسی واقعے سے بھری تھیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسی ڈاکے کا چرچا تھا۔ لوگ ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، بغیر گولی چلائے اتنی بڑی واردات کیسے ممکن ہوئی؟ پولیس پر شدید دباؤ تھا۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ انگلیوں کے نشانات، چھوڑے گئے شواہد اور انسانی غلطیاں آہستہ آہستہ کہانی کھولنے لگیں۔ چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر زیادہ تر ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ فرار ہوئے، کچھ بیرون ملک بھاگے، مگر بالآخر قانون نے زیادہ تر کو آ لیا۔ عدالتوں نے سخت سزائیں سنائیں۔ کئی مجرموں کو دہائیوں پر مشتمل قید کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ رقم جو آزادی کا خواب تھی، قید کی قیمت بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، مگر یہ واقعہ تاریخ سے محو نہ ہو سکا۔ یہ ایک علامت بن گیا، ایک مثال۔ کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنیں، ڈاکیومنٹریز تیار ہوئیں۔ کچھ نے انہیں ذہین مجرم کہا، کچھ نے خطرناک قانون شکن، مگر ایک بات سب مانتے ہیں، یہ واقعہ غیر معمولی تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی ذہن منصوبہ بندی میں کہاں تک جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوتا۔ قانون دیر سے صحیح مگر آخر کار پہنچ ہی جاتا ہے۔ 1963 کی وہ رات، وہ ریل کی پٹڑیاں، وہ خاموش سگنل اور وہ تھیلے آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں، ایک ایسی داستان کے طور پر جو حقیقت تھی مگر کسی فلم سے کم نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کچھ راتیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ضبط ہو جاتی ہے۔ 1963 کی وہ خاموش رات، وہ ریل کی پٹریاں اور وہ سرخ سگنل، یہ سب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ چاہے منصوبہ کتنا ہی مکمل کیوں نہ ہو، قانون اور حقیقت سے فرار ممکن نہیں۔ یہ صرف ایک ڈاکہ نہیں تھا، یہ انسانی ذہن، لالچ اور انجام کی ایک زندہ مثال تھی۔ اگر آپ کو اس طرح سچی اور تاریخی معلومات دیکھنا پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلا ڈاکومنٹری کس موضوع پر ہونا چاہیے۔ شکریہ۔